تانیہ کو جب یہ پتہ چلے گا کہ زاویار نایاب کو ڈھونڈنے کے لیے اس کو مارنے کے لیے اس کے گھر گیا ہے تو اس کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا۔ جب زاویار واپس گھر آئے گا تو تانیہ اس کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کر دے گی، بہت ہی زیادہ غصے کے عالم میں کہے گی کہ تم کیوں نایاب کے پیچھے اس کے گھر گئے تھے؟ آخر تمہیں کیا فرق پڑنا چاہیے؟ جو نایاب اور جنید اگر ایک دوسرے کے ساتھ تم نے ان کو دیکھ ہی لیا تو کرے وہ جو کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر تمہیں اتنا غصہ آ کیوں رہا ہے جب تمہارا اس کے ساتھ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ جس پر زاویار انتہائی غصے میں کہے گا کہ تم میرے معاملات سے دور رہو، تو تانیہ کہے گی کہ میرے اور تمہارے معاملات ایک ہی ہے، کیونکہ میں تمہاری منگیتر اور ہونے والی بیوی ہوں، اور مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ تم اب بھی نایاب کے پیچھے پیچھے اس کے گھر جاؤ یا اس کی رکھوالی کرو، اس پہ نظر رکھو۔ جس پر زاویار کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہ تانیہ کو کہہ دے گا کہ آج تو تم نے میرے معاملات میں بکواس کی، اگر آئندہ میرے معاملات میں تم بولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور نایاب ابھی بھی میری بیوی ہے، میں نے اس کو طلاق نہیں دی۔ جس پر تانیہ بہت زیادہ جل کر جو زاویار ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی سے پیش آئے گی۔ بات یہاں تک چلی جائے گی کہ زاویار تانیہ کو کہہ دے گا کہ اگر تم میرے معاملات میں اسی طرح سے انٹرفیئر کرتی رہو گی تو میں یہ منگنی توڑ رہا ہوں۔ یہ سن کر تانیہ کے ہوش تھوڑے سے ٹھکانے آ جائیں گے اور اس کو لگ جائے گا کہ اگر میں نے ابھی معاملات خراب کرنا شروع کر دیے ہیں تو زاویار مجھے چھوڑنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گا، اور ویسے بھی ابھی ہمارا رشتہ کمزور ہے کیونکہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی۔ دوسری طرف یہ بات بھی سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ زاویار جب نایاب کو مارنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے تو جب ادھر ہی جنید اور نایاب کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھا تو ادھر ہی گاڑی سے اتر کر ان کے پاس کیوں نہیں چلا گیا کہ پہلے گھر آیا اور پھر گھر سے چلا نایاب اور جنید کو مارنے کے لیے۔ یہ بات سمجھ سے باہر تھی۔ خیر، بہت زیادہ بیتوکی باتیں نایاب کے بھابھی اور بھائی نے بھی کی، لیکن سیدھا پوائنٹ کی بات نہیں کی زاویار سے کہ جنید اور نایاب ایک دوسرے کو بہن بھائی کی حیثیت سے تعلقات رکھ رہے ہیں، اور ان کے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس طرح کہ ہم سوچ رہے تھے یا آپ سوچ رہے ہیں۔ نایاب کا بھائی اور نایاب کی بھابھی کے بھی ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں۔ ان کے بیٹے کو خالی بخار ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے بخار ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بھی اس کو کم کرنے میں قاصر ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کا بخار آخر کار کیوں نہیں اتر رہا۔ تو نایاب کی بھابھی رو رو کر نایاب کے بھائی کو یہی کہتی ہے کہ یہ سب کچھ نایاب کی بد دعا ہے، کیونکہ نایاب بھی اپنے بیٹے کے لیے بہت زیادہ تڑپی تھی، لیکن ہم نے بالکل بھی اس کی مدد نہیں کی۔ ہاں، البتہ ہم نے اس کے عوض زاویار سے 25 لاکھ روپے لے کر بہت برا کیا، اور یہ وہی 25 لاکھ روپے کی سزا ہے جو کہ اب ہم بھگت رہے ہیں اپنی اولاد کی صورت میں۔ نگہت نعیم کو کہے گی کہ پلیز نایاب کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے ہیں۔ دوسری طرف نایاب اور جنید کے شادی کے جو شکوک و شبہات تھے وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ اب کہانی میں ماہم آ گئی ہے۔ ماہم جو کہ اخلاق سے بہت اچھی لڑکی ہوتی ہے، اس کے بعد ماہم اور جنید کی ملاقات کہیں باہر ایک جگہ پر اتفاقاً ہو جائے گی۔ وہاں بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلام دعا کر کے اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، اور ممکن ہے کہ وہیں سے یہ دونوں ایک دوسرے کے نمبر بھی لے لیں، اور اسی طرح ان دونوں کے بیچ میں دعا سلام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور وہی سلسلہ چند دنوں کے بعد زیادہ ہو کر شادی تک چلا جائے گا۔ اور یہ بات جب زاویار اور زاویار کے گھر والوں کو پتہ چلے گی تو ان کے تو جیسے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ وہ سب تو یہی سوچ رہے تھے کہ جنید اور نایاب کے بیچ میں کچھ ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دونوں تو ایک دوسرے کو سگے بہن بھائی سے زیادہ چاہتے ہیں، اور سگے بہن بھائی سے زیادہ ایک دوسرے کا سچے دل سے خیال رکھتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دوسری طرف جمیلہ نایاب کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتی رہے گی کہ آج گھر میں یہ ہوا اور آج گھر میں وہ ہوا، کیونکہ جمیلہ کو اب احساس ہو چکا ہے کہ اس نے بھی نایاب کے ساتھ بہت برا کیا تھا، اور اب جمیلہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی کی گئی برائی کا ازالہ کرنا چاہ رہی ہے۔ جمیلہ جب حیدر کو اس طرح روتے دھوتے دیکھے گی اور یہ بھی دیکھے گی کہ تانیہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگنور کر رہی ہے، اس کو حیدر کے رونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، تو وہ یہ بات زاویار کو بھی بتائے گی اور نایاب کو بھی بتائے گی، اور ممکن ہے کہ جا کر نگار اور غضنفر کو بھی بتا دے۔ تب نگار اور غضنفر کی بھی تھوڑی سی آنکھیں کھل جائے گی کہ وہ لوگ تانیہ کو کیا سمجھ رہے تھے اور تانیہ کیا نکلی ہے۔ دوسری طرف نایاب جو کہ آن لائن ورک شروع کرنا چاہ رہی ہے اور اس نے سٹارٹ لیا ہے جولری سے، وہ بھی اپنے دوست کے تھرو، تو اس میں نایاب کو بہت زیادہ پروفٹ ملے گا اور اس کو بہت ہی زیادہ کامیابی ملے گی، جس پر نایاب کو خود بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا۔
جب وہ جنید سے اپنی اس کامیابی کو شیئر کرے گی تو جنید اس کو دل سے بہت زیادہ دعائیں دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرو گی اللہ پاک آپ کو اس میں کامیاب ضرور کرے گا کیونکہ آپ کی نیت صاف ہے۔ اور نیاب بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اب میں اتنا کما سکوں گی کہ میں اپنا گھر بھی خود رکھ سکوں اور اپنے بیٹے کی کسٹڈی کے لیے کیس بھی خود لڑ سکوں۔ دل نادان ڈرامے کے اس والے قسط میں یہ چینجنگ ضرور آئی ہے کہ اس ڈرامے میں ماہم نے انٹری ماری ہے اور ممکن ہے کہ اس ڈرامے کے اینڈ پر جنید کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کی صورت میں اس کو ماہم مل کر اس کی زیادتیوں کا ازالہ کیا جا سکے گا، کیونکہ یہ دونوں دل کے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، ماہم اور جنید دونوں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور اس طرح جب جنید اور ماہم ایک ہو جائیں گے تو نیاب کے لیے جو سب کے دل میں خلش تھی کہ وہ جنید سے پیار کرتی ہے تو وہ خلش سب کی دور ہو